صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ یعتذرون۔ گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے تبوک سے غیر حاضر رہنے کے لیے حیلہ جوئی کی تھی۔ اس پارے کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے تبوک سے واپسی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے ہیلے بہانے رکھے۔ یہ 30 سے زیادہ افراد تھے جو جہاد سے غیر حاضر ہوئے۔ ان کے متعلق پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور عذر بیان کریں گے۔ فرمایا جب آپ ان کے پاس واپس پہنچیں گے تو یہ سب آپ کے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر آپ فرما دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے سب احوال بتلا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، خاص طور پر ان منافقین کا جو یہی علاقوں میں رہتے تھے، دیہی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کفر و نفاق میں کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہے، خاص طور پر ان اہل ایمان مہاجرین و انصار کا جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان آیات میں ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے کھلے دل سے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ تبوک نہیں گئے، اور اس غلطی کی تلافی میں انہوں نے مالی صدقات پیش کیے تھے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ آپ اس مال کی وجہ سے ان کو پاک و صاف کر سکیں، اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ بعد والی آیات میں مسجد زرار کا تذکرہ ہے۔ یہ مسجد منافقین نے تعمیر کی تھی، اور اس کے لیے اگرچہ ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی حاصل کر لی تھی، مگر ان کا اصل مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں سے علیحدہ رہ کر اس طرح جتھہ بندی کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے، اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہے۔ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس مسجد کے بانئین کے عزائم سے باخبر کر دیا گیا۔ آپ نے چند صحابہ کو اسی وقت روانہ کیا اور حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے۔ قرآن کریم نے اس مکان کو مسجد زرار کہا ہے۔ فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس لیے بنائی ہے کہ نقصان پہنچائے، کفر کی باتیں کرے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرے اور اس شخص کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائے۔ مراد مشہور منافق عبداللہ ابن ابی ہے، جو اس سے پہلے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہماری نیت تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ منافقین کی اس سازش کے بیان کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے کہ در حقیقت اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کی عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اللہ کے ذمے یہ ایک پکا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تم خوشخبری حاصل کرو اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت بیعت عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مینا میں واقع اس پہاڑی کے قریب ہجرت سے پہلے انصار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت پر بیعت کی تھی اور جان و مال کی قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر غزوہ تبوک کا بیان ہے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے بڑے سخت وقت میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کا ذکر تفصیل سے آ گیا، اور کچھ مسلمانوں کا بھی ذکر آیا، اور یہاں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کسی غلط نیت سے نہیں بلکہ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں نادم بھی ہوئے۔ یہ 10 حضرات تھے، ان میں سے 7 نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کر سزا دی اور اس وقت تک بندے رہے جب تک ان کی توبہ قبول نہیں کر لی گئی۔ 3 نے خود کو ستونوں سے نہیں باندھا، ان کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور ان کے مقاطعے کا حکم ہوا، جس کی وجہ سے ان کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ بالآخر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور ان کا مقاطعہ ختم کر دیا گیا۔
آج کے پارے میں سورہ یونس بھی شروع ہوئی ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع دین کے مبادیات ہے۔ سلسلہ کلام کا آغاز منکرین وحی سے کیا گیا ہے کہ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ایک شخص نے پیغام نبوت پیش کیا ہے اور وہ اسے جادوگر کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس پیغام میں حیران کرنے والی بات کون سی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دو باتیں رکھی ہے، ایک یہ کہ زمین و آسمان سب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے تاکہ اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ آگے ان دو حقیقتوں کی تفصیل ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، اہل کفر و شرک کا تذکرہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس پر بعض مشرکین نضر بن الحارث وغیرہ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے اللہ، اگر یہ بات سچی ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا ہمیں کسی دوسرے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اللہ لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے، عذاب دینے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی یہ لوگ دنیا کی بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں تو ان کی مدت ختم بھی ہو چکی ہوتی۔ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا برے وقت میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کچھ آیات کے بعد انسان کی اس فطرت پر اس طرح بھی روشنی ڈالی کہ جب ہم لوگوں کو مصیبت کے بعد اپنی راحت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں مکر و فریب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا اور یہ حقیقت واضح فرمائی کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی وہ پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، اور پھر عین وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں سجی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان پر قادر و قابض ہو جائیں گے، یکایک رات میں یا دن میں ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے ان کو ایسا تباہ کیا گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ رکوع نمبر 12 تک توحید، میعاد وغیرہ ہی کا ذکر ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نشانیوں کا اور بے شمار نعمتوں کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، گزشتہ پاروں میں بھی اس سلسلے کے کچھ واقعات آ چکے ہیں۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگا دیا تو فرعون اور اس کا لشکر ظلم و زیادتی کے ارادے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ معبود حقیقی وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیرے بدن ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ قرآن کریم کا یہ بیان کتنا مبنی بر حقیقت ہے، اس کا اندازہ فرعون کی اس میمی سے ہوتا ہے جو مصر کے عجائب گھر میں صحیح و سالم رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان احسانات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر مسلسل کیے گئے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگ عذاب کے کچھ آثار دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان معتبر قرار دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنی تکذیب و تردید کے خوف سے وطن واپس نہیں گئے بلکہ دوسری جگہ ہجرت کے ارادے سے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک رک گئی۔ کشتی کے مالک نے اعلان کیا کہ کوئی مفرور غلام اس کشتی پر سوار ہے، اسی لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ یہ اجنبی تھے انہیں غلام سمجھا گیا اور دریا میں ڈال دیا گیا جہاں وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اسی دوران آپ کی زبان پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاری ہوئی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ یہ صورت اس آیت پر ختم ہوتی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جو سیدھی راہ اپنائے گا وہ اپنے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہ ہوگا وہ اسی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، آپ پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کرتے رہیے، اور جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے صبر کرتے رہیے،
اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔